بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالحکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، مفرد ادویات کے سلسلہ میں جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا اس کا تیسرا اور آخری حصہ حاضر ہے۔ اس حصے میں بھی ہم آپ کو مفرد ادویات کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، کلب الحجر۔ صاحبو، اسی نام سے ملنے والی یہ دوا پتھر کی ایک قسم ہے جسے 2-3 دن کھرل کر کے پانی میں گھول کر استعمال کرتے ہیں۔ پانی میں جلدی بیٹھ جانے والا کلب الحجر علیحدہ کر لیا جاتا ہے، جسے دوبارہ کھرل کر کے پانی میں حل کیا جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد پانی نتار لیا جاتا ہے۔ پانی نکال کر کلب الحجر کو دھوپ میں خشک کر لیا جاتا ہے۔ معین حمل یعنی کہ حمل قرار پانے کے طور پر کیپسول 250 ملی گرام صبح نہار منہ 7 دن ہمراہ دہی اور تقویت قلب کے لیے خمیرہ آب ریشم کے ہمراہ دیا جاتا ہے۔ اگر مریض ذیابیطس یعنی کہ شوگر کا شکار ہے تو اسے روزانہ 1 کیپسول ہمراہ عرق کیوڑا استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، ہرڑ سیاہ۔ ہرڑ سیاہ کو کوکنگ آئل میں فرائی کر کے باریک پیس لیا جاتا ہے اور پیچش، جلاب، دست، بدہضمی اور قبض کے مریضوں کو صبح، دوپہر، شام بقدر 1 ماشا ہمراہ قہوہ یا پانی تجویز کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، پھٹکڑی۔ پھٹکڑی خام باریک پیس کر کیپسول 500 ملی گرام صبح نہار منہ استعمال کروا کر معین حمل دوائی کے طور پر عمدہ رزلٹ ملتے ہیں۔ پھٹکی بریاں باریک پیس کر کیپسول 500 ملی گرام جریان اور لکوریا اور امساک کے لیے استعمال کروائے جاتے ہیں۔ اسی صفوف کو دانت درد میں منجن کروایا جاتا ہے اور کسی بھی جگہ سے فوری طور پر خون بند کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اعصابی اور غدی موٹاپا کے لیے اس کو 500 ملی گرام کیپسول میں بھر کر صبح و شام استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کا شافع بطور مضیق اندام نہانی میں بہترین رہتا ہے۔ نمبر 3، افسنتین۔ اس دوا کا موٹا موٹا صفوف بنا کر 3 گنا پانی میں 3 دن بھگو کر رکھتے ہیں، پھر اس کو اس قدر پکایا جاتا ہے کہ 2 حصہ خشک ہو جائے، پھر اس کو کپڑ چھان کر کے پانی نکال کر پانی دھیمی آنچ پر پکایا جاتا ہے کہ یہ گاڑھا ہو کر حلوہ جیسا بن جاتا ہے۔ اسے دھوپ میں خشک کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح اس کا عصارہ حاصل کیا جاتا ہے۔ عصارہ کا باریک صفوف کیپسول 250 ملی گرام بھر کر صبح و شام استعمال کروا کر دردوں کا درما کیا جاتا ہے اور بطور مصفی خون بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، ازراکی یعنی کہ کچلا۔ اس دوا کو سب جانتے ہیں۔ اس کو دھو کر تول لیا جاتا ہے۔ پاؤ بھر کو 3 کلو پانی میں ڈال کر پریشر کوکر میں 2 گھنٹے پکایا جاتا ہے۔ اب اس کوکر میں 2-3 لیٹر گرم پانی ڈال کر 2 گھنٹے مزید پکا کر ازراکی نکال کر باریک کوٹ پیس کر دیسی گھی میں تھوڑی پکا کر خشک کر لی جاتی ہے اور اس کی مقدار خوراک رتی سے اعصابی کمزوری کا علاج کیا جاتا ہے۔ شوگر کی دردوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ ہضم، سوئے جگر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ بلند فشار الدم یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر والوں کو سہاگا بریاں کے ساتھ دی جاتی ہے۔ نمبر 5، گندھک آملہ سار۔ ایک دیگچے میں دودھ 2 لیٹر ڈال کر اور اس پر سوتی کپڑا باندھ کر کپڑے پر پاؤ بھر گندھک موٹی موٹی کوٹ کر رکھ کر اوپر ایک توا رکھ کر توے پر جلتے ہوئے کوئلے رکھ دیے جاتے ہیں۔ گھنٹہ بھر بعد توا اٹھا کر کپڑا اتار لیا جاتا ہے اور دودھ پر جم جانے والی گندھک اتار لی جاتی ہے۔ اس گندھک کو اسی دودھ میں دوبارہ اسی عمل سے گزارا جاتا ہے۔ حاصل ہونے والی گندھک کو باریک پیس کر کیپسول 125 ملی گرام میں بھر لیا جاتا ہے۔ صبح شام مریض چنبل، بواسیر، قبض، پھوڑا پھنسی، پمپل دانے، فساد الدم کو دیا جاتا ہے۔ بیرونی طور پر بھی مرہم میں ملا کر زخم، پھوڑا پھنسی، چنبل، دھدر وغیرہ پر لگوایا جاتا ہے۔ نمبر 6، خراطین۔ خراطین کو کینچوے بھی کہا جاتا ہے۔ خراطین زندہ حاصل کیے جاتے ہیں اور انہیں کھٹی لسی میں ڈال کر رکھا جاتا ہے۔
3-4 घंटा बाद ये मर जाते हैं और मिट्टी से पाक हो जाते हैं। इन्हें निकाल कर धूप में खुश्क कर लिया जाता है। अब गोबर की बड़ी बड़ी पाथियों में इन्हें तरतीब से रख कर पाथियों को बंद किया जाता है। फिर पाथियों को खुश्क करके आग लगा दी जाती है। बहुत एहतियात से पाथियों में से खरातीन की राख निकाल ली जाती है। इस राख को खर्ल करके बकदर दाना गंदम मक्खन में मिलाकर खिलाया जाता है। कुश्ता तांबा जैसा काम करते हैं। 3 से 7 खुराक मकविये बाह होते हैं। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।